پریس کلب کی انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہیں ہم کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیے. ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی فزیشین اینڈ سرجنز کا مختصر سا تعارف کرواؤں گا, ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم ایک رجسٹرڈ ادارہ ہیں, ہم ایک ایسوسی ایشن ہے جو کہ پیورلی ایکیڈیمک ایسوسی ایشن ہے. ہم چاروں صوبوں میں رجسٹرڈ ہیں اور وفاق میں بھی ہماری رجسٹریشن کا عمل اس وقت تاحال جاری ہے. ہم پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ریپرزینٹ کر چکے ہیں, بلکہ نہ صرف ریپرزینٹ کیا, ہم نے سعودی عربیہ میں جو پاکستانی ڈاکٹرز کے مسائل تھے ان کی ڈگریوں کو واپس جو انلسٹ کروانا تھا وہ ہماری ہی کاوش سے اللہ کے حکم سے ممکن ہوا تھا. اس کے علاوہ ہم نے UAE کے اندر بھی ہماری پاکستان کی ڈگریز کو کریڈٹ کروایا تھا. جو آج کل آپ CIB کی کرنٹ فارم دیکھ رہے ہیں ان کے معماروں میں ہم لوگ بھی شامل ہیں الحمدللہ. لیول 4 کی انڈکشن جو MSMD FCPS کے بعد کی جاتی ہے, اس کا جو کرنٹ ماڈل آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہماری ہی کاوشیں ہیں. اسپیشلی ڈاکٹر فرقان یعقوب صاحب اور ڈاکٹر وسیم آئی جو ہمارے پنجاب کے صدر ہیں. ہمارا آج یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اپنی ڈگری کو لے کے ہے. یہاں پہ مختلف تنظیموں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم صرف اپنی ڈگری کے لیے بات کرنے آئے ہیں جو کہ ہم MSMD MDS ہیں. سب سے پہلے جس وجہ سے ہمیں یہ کال کرنی پڑی ہے پریس کانفرنس, ورنہ پچھلے 12 سال میں ہم نے کبھی اس طرح سے پریس کانفرنس کال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں. ہم اپنے کام سے کام رکھتے تھے, ہم نے کام کیا ہمیشہ اور ساری دنیا کو پتہ کہ ہم نے اپنے کام کیا. اس وقت ہماری فریٹرنٹی کے ٹوٹل سائز تقریباً 15,500 ممبرس کے اوپر ہے, ڈاکٹر جو کہ اسپیشلسٹ ہیں, MSMD MDS ہولڈرز ہیں. اس میں سے تقریباً 7,500 ممبرز ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ایسوسیشن میں رجسٹرڈ ہیں اور سالانہ وہ ہمیں فیس دیتے ہیں اور اس سے ہمارے سارے کام چلتے ہیں. عرض یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کے علم میں ہوگا کہ JCAT ایک ٹیسٹ کا نام ہے جو پنجاب میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے انڈر, اور یہ ایک سینٹرلائز ٹیسٹ ہے جس کے بعد MSMD کا داخلہ لیا جاتا ہے. تو اس JCAT کی جو پالیسی تھی وہ اس کے اندر کچھ چینجز آئیں, اچھی چینجز تھیں, وہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے, لیکن وہ چینجز ایک دم سے ریٹروسپیکٹیولی پچھلے ڈاکٹر صاحبان کے اوپر اپلائی کر دی گئیں جن کے ابھی 3 سال کے لیے JCAT ویلڈ تھا. اس سے یہ ہوا کہ سینکڑوں ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ CIB کے پورٹل میں پنجاب ریزیڈنسی پروگرام کے اندر وہ اپلائی کر سکیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر YDA بہت ایٹ لینتھ بات کر چکی ہے. ہم اس کے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سمپل سی بات, یہ کوئی بھی لا ہمارے آئین پاکستان کے تحت اور اسٹیبلش لا جو کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی رولنگ ہوتی ہے, کرنٹ اسٹینڈنگ رولنگ, اس کے تحت کوئی بھی لا ریٹروسپیکٹیو نہیں اپلائی ہو سکتا انلیس کہ وہ فائدہ پہنچا رہا ہو. یہ ایک ایسا امپلیمنٹیشن تھی جو کہ نقصان پہنچا رہا ہے, تو یہ تو کانسٹیٹیوشنلی بھی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی رولنگ کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ ایگزام لیا ہے اس کے بعد رزلٹ کا جو گیزٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے شو ہی نہیں کیا. کسی کو بھی نہیں پتا کتنے لوگوں نے پیپر میں آئے ہیں اور کتنے پاس ہوئے ہیں, کچھ پتہ نہیں. بس یہ بتا دیا گیا تھا کہ جی آپ اپنی ای میلز دیکھ لیں اینڈ دیٹس اٹ. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ 5,500 یا جتنے بھی لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے ایک ہی گروپ ہوتا ہے, وہ پارٹ 1 FCPS بھی دے رہا ہوتا ہے, انٹرنیشنل ایگزام بھی دے رہا ہوتا ہے, JCAT بھی دے رہا ہوتا ہے. ہر طرف آپ کو یہ شور مچتا نظر نہیں آئے گا, لیکن پتہ نہیں کیسے ادھر 1% رزلٹ بھی نہیں آتا اور 100-125 بندہ پاس ہوتا ہے, اور اس میں سے بھی پلیسمنٹ کے مطابق اب 70 بندہ بھی نہیں رہ گیا جو 500 سیٹوں کے اگینسٹ پورے پنجاب کے اندر ایڈجسٹ ہونا تھا. اور اس میں جو ہمارے سینکڑوں لوگ تھے ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کا تو بالکل حق ہی مار دیا گیا جو کہ پاس رزلٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں, اور حکومت بھی ماشاءاللہ آج کل وہ ہے کہ جنہوں نے یہ یونیورسٹیاں بنائی ہیں جن کی اپنی محنت ہے یہ, اور آج کل میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے, تو میری سب سے پہلے حکومت سے انتہائی دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس چیز کی انکوائری کرائیں کہ یہ کس طریقے سے JCAT کنڈکٹ کروایا گیا اور وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے JCAT کی یہ پالیسی امینڈ کی ہے اور اس کے بعد ریٹروسپیکٹیولی انہوں نے امپلیمنٹ کر دی. جو CIB کے PRB کے رولز ہیں اس کے تحت جو ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں وہ PGME کمیٹی نے لینے ہوتے ہیں. ایک انٹر یونیورسٹی بورڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ جس میں جو بیسیکلی سمجھ لیں وائس چانسلر کنسورشیم ہے. یہ جو فیصلہ لیا گیا تھا JCAT کے, یہ اس کنسورشیم نے لیا جو کہ ہمارے نزدیک ٹیکنیکلی غلط ہے, تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بھی دیکھے کہ یہ سارا معاملہ کیسے کنڈکٹ کیا گیا. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اتنے سال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو دیے گئے ہیں, انہوں نے JCAT کا جو حشر کر دیا وہ سارا آپ لوگوں کے سامنے, وہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک تو وہ جو سالانہ اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ سال کی 4 تھیں جو PRP مینول میں لکھی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے 1 کر دیے، کبھی 2 کرتے ہیں کسی سال، کبھی 1 کرتے ہیں، مطلب کوئی کیلنڈر فالو نہیں ہو رہا. انہوں نے ایک ڈگری پروگرام کو جو کہ گورنمنٹل ڈگری پروگرام اس کو مذاق بنا دیا، کوئی کیلنڈر فالو نہیں ہوتا. ہم سب سے پہلے حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کن یونیورسٹیز کے اسٹیٹسٹیکل ریزلٹس اچھے ہیں. جیسے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی جس کا امریکہ میں یہاں پہ آج کل ذکر ہو رہا ہے، ان کے وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم کر لیا. یا UHS ہو سکتی ہے، یا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پرومیٹرک کو دے دیں. ہم زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نے سارا آپس میں ڈسکس کیا، تھوڑے زیادہ پیسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ پرومیٹرک کو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ ساری دنیا کا امتحان لیتی ہے، امریکہ، کینیڈا، ہر ملک میں، پورے عرب میں، آپ ان کو دے دیں JCAT، تاکہ وہ جو یہ اتنے دہائیوں سے رو رہے ہیں انٹرنس ایگزام کو، وہ بھی ختم ہو جائے. تو نہیں تو ایٹ لیسٹ کسی اور یونیورسٹی کو موقع دیا جائے کہ وہ یہ اب ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ CIP ہمارے نزدیک ہماری بقا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری کمیونٹی اس کے اوپر بالکل ہر لیگل طریقے سے ایفرٹ کرے گی، ہر لیگل طریقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹر یونیورسٹی بورڈ جو 8 سال لگا کے ہماری تنظیم نے ریفارمز کنونشن کروائیں، پروفیسر جاوید اکرم صاحب کی بڑے منون منت ہے، ہمارے دوسرے جو سینئر پروفیسر تھے، 8 سال کی محنت کے بعد بڑی مشکل سے فیڈریشن میں تو کچھ لوگوں نے ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیا، لیکن کم از کم ہم پنجاب کے لیول پہ کامیاب ہوئے اور انٹر یونیورسٹی بورڈ بن گیا. ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، ہم نے اپنا کام کروانا تھا، ہو گیا کام. وہ جو انٹر یونیورسٹی بورڈ تھا وہ تو بیسیکلی ہم ایک کینیڈین سسٹم کو فالو کر رہے تھے جس میں وہ ایگزامینیشن باڈی بننا تھا. انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا. تو ہم گورنمنٹ سے پلیز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہا وہ جو PGME بنائی ہوئی جس کے اندر کلیکٹیو وزڈم بیٹھا ہوا ہے، صرف 4-5 بندے نہیں، ٹھیک ہے وائس چانسلر ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن 12, 14, 16 بندے، وہ بھی پروفیسرز ہیں، سارے سینئر ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں. پروفیسر اویس صاحب موجود ہیں، پروفیسر اسد حسن خان صاحب موجود ہیں، پروفیسر گوندل صاحب موجود ہیں. تو کلیکٹیو وزڈم کے تحت اس چیز کو، تو ہماری گزارش ہے کہ پلیز ایک یونیفائڈ بورڈ ہونا چاہیے جو ایک سنگل نیشنل کریکولم فالو کرے اور وہی ایگزام لے. یہ نہیں ہر یونیورسٹی نے ایک اپنا معاملہ چلایا بھی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی RMU کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کے لیے نئی ٹرم ہوگی 360 ڈگری ویلیویشن. تو یہ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہر یونیورسٹی میں اپلائی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے اس بورڈ کی ضرورت ہے. اور یہ ہر وہ کام ہے کہ جس کے تحت ہمارے ڈاکٹرز کی باہر جو کھپت ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جب بنا تھا اس کے چند ہی سال کے بعد سعودی عربیہ والا واقعہ ہو گیا تھا. اس کے اندر کچھ معاملات ہوئے، ہم چونکہ رجسٹرڈ دار تھا، ہم نے تھرو پراپر چینل جیسے درخواست دینی تھی ہم نے دی، اس کے اوپر ایک کمیٹی کی انکوائری کال ہوگی اور شام کو اس کا نوٹیفیکیشن ریورس ہو گیا. تو ہم ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ انکوائری ابھی تک آخری نوٹیفیکیشن کے مطابق پینڈنگ ہے. 2 وائس چانسلر صاحبان جو سابق تھے اور ان میں سے کبھی حاضر سروس ہیں، تو کائنڈلی وہ اس کو مکمل کیا جائے اور اس کا جو بھی کنکلوژن نکلتی ہے وہ نکالے تاکہ ہم اس سے پھر آگے چل سکیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اس انکوائری کا پورا نہ ہونا بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک لا ہے جسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ پورا ایکٹ ہے وہ وفاق میں بھی ہے اور پنجاب اسمبلی نے بھی پاس کیا ہوا. ہمیں تو بینگ ایسوسیشن جو کہ بالکل اکیڈیمک، ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، ہمیں وہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا میڈیکل کے اندر. تو کائنڈلی جو خود آپ لوگوں نے اصول بنائے ہوئے ان کو پلیز امپلیمنٹ کرے حکومت. اور ہماری درخواست ہے کہ جس وقت اتنی سینئر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو کم از کم یہ دیکھا کریں کہ وہ کوئی اپنی اور کسی جگہ پہ وہ کام نہیں کر رہے کہ جہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں آئے گا کہ ابھی لاسٹ ٹائم جب وائس چانسلر صاحبان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس کے اندر حکومت نے ایفیڈیوٹس لیے تھے ان سے، تو سب نے سائن کیے تھے. اچھا پھر وہ ایفیڈیوٹس کے پھر ساروں نے خلاف ورزی کر دی. تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایک شخص یا 2 شخص یا 3 شخص یا 4 شخص ادارے سے بھی آگے ہوتے ہیں یا ملک کے صوبے کے مفاد سے بھی آگے ہو سکتے ہیں، یا جو باہر سے ہمیں باہر کی دنیا والے دیکھ رہے ہیں، جیسے انڈیا والے ہم پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. کیا یہ 2 3 4 بندے جتنے بھی ہیں یہ سسٹم سے آگے چلے گئے کہ ان کی قربانی نہیں دی جا سکتی؟ ایک ریٹ پٹیشن چل رہی تھی، وہ اب خیر ڈسپوز ہو گئی ہائی کورٹ سے، اور اس ریٹ پٹیشن میں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے جواب نہیں دیا تھا اور ڈسپوز ہو گئی اس ایفیڈیوٹ والے معاملے پہ. ایفیڈیوٹ کی خلاف ورزی ہوئی اور آپ سارے لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پینلٹی ہوتی ہے اس کی نارملی. تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز سسٹم کو بچائیں اور کوئی بھی ایک شخص میں یہ کوئی بھی سسٹم سے آگے نہیں ہے.
ہم حکومت سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے اب مشروم گروتھ ہو رہی ہے پرائمری سیکنڈری کے اندر، اس کو پلیز تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کریں. پی ایم ڈی سی کے جو لاز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دھیان کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحبان ہیں جو ٹریننگ سٹارٹ کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے ادارے کے لیے، تو اتنی ایفرٹ اور اتنی انتھیوزیزم ان کی یونیورسٹی پروگرامس کے لیے بھی ہونی چاہیے. مطلب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. اور ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو یونیورسٹی کے ڈپلوما پروگرامس ہیں اور ساری چیزیں اکٹھی ہوا کریں گی اور سارے مل کے یہ سارا معاملہ چلے گا. اب ہم نے ایک آر ٹی ایم سی دیکھی تھوڑی دیر پہلے، ایک ادارے کی طرف سے ایشو ہوئی، اس میں بھکر کے اندر جو ہے وہ انڈکشن ہو رہی ہے اور حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم آپ کو وہ دکھا دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو ہماری صرف اتنی ہے کہ جو بھی کرنا ہے کریں، ہم آپ کے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی مریضوں کا فائدہ ہوگا جتنے لوگ زیادہ ڈاکٹر اویلیبل ہوں گے، لیکن دونوں طرف کا دھیان کریں. یہ انفراسٹرکچر حکومت کا اور یہ یونیورسٹیز کا ہے، تو یونیورسٹیز کے جو اپنے ٹرینیز ہیں انہیں کو فائدہ نہ ہو تو یہ تو پھر بہت زیادتی ہے. اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک نیا معاملہ شروع ہوا ہے کہ اب رزلٹ چھپا لیے جاتے ہیں. اسی طرح جس طرح میں نے جے کیٹ کا بتایا آپ کو، اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ جی رزلٹ آ گیا، اپنی ای میل دیکھ لیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کنگ ایڈورڈ کا پرابلم ہوا تو وہ چیز کافی ہائی کریٹ کر گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے چیزوں کو تھوڑا امینڈ کیا. تو ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ پلیز وی سی صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ کائنڈلی اس چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں تھوڑا سا. اور لوگ فیل ہو جا رہے ہیں، اگر تو لوگ فیل اپنی بدبختی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو پھر سپروائزرس کو پوچھیں کہ کیوں فیل ہو رہے ہیں. اگر کوئی اور بات ہے تو اس کے بارے میں دیکھا جائے. دوسرا ہمارے علم میں آئی ہے ابھی ریسنٹلی بات کہ جو لوگ پنجاب کے سرکاری اداروں میں ٹریننگ نہیں کر رہے ان کو حکومت کی اجازت کے بغیر روٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں مصدقہ اطلاعات ہیں جو کہ کل میں نے ایک جگہ پہ جا کے باقاعدہ خود دیکھا بھی اور تھوڑی بہت بات بھی کی ان ڈاکٹر صاحبان سے انڈائریکٹلی، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی اتفاق ہاسپٹل سے آیا ہوا ہے، کوئی کسی سے. ہمیں اس چیز سے اطلاعات نہیں ہے کہ یونیفارم پالیسی ہو، اگر ہے تو آپ اجازت دے دیں، حکومت کی اجازت ہے تو آپ کریں. یہ نہیں ہے آپ خاموشی سے انڈر دا ٹیبل کچھ بھی کام کریں، کیونکہ اس ساری چیزوں سے پی آر پی خراب ہوتی ہے. اور پی آر پی بالکل سینانیمس ہے کینیڈین سسٹم کے جس میں سینٹرل انڈکشن ہوتی ہے. ہم لے کے ہم نے ایفرٹ اس کے لیے اسی لیے کی تھی. آپ ساروں کے علم میں ہے کہ پنجاب کے بہت سے پروفیسر صاحبان پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں موجود ہیں، مختلف حیثیت میں موجود ہیں. کسی کا کوئی عہدہ ہے، کسی کا کوئی عہدہ ہے، کوئی کسی طرف سے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پنجاب کے امپلائیز بھی ہیں. لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی جب سے پی ایم ڈی سی بنی ہے تو ایم ایس ایم ڈی کے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہے ہیں. اور کم از کم ابھی 75 لائسنس ہماری ایسوسیشن نے لے کے دیے جو کہ وفاقی مہتسب کے دھکے کھا کے اور ان کے منتیں ترلے کر کے پی ایم ڈی سی کو زور دے کے لیے گئے. تو ہم اس چیز کو سمجھنے میں قاصر ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائڈ تو سب ٹھیک ہے، جیسے کوئی ایک ادارہ ہے دوسرا ادارہ ہے، اس کا کوئی ٹریننگ سائٹ ہے، وہ اس کے لیے اپلیکیشن بھی نہیں لانچ ہوئی کہ اس کی انسپیکشن کرے پی ایم ڈی سی، وہ ادارہ خود کرے انسپیکشن، اس ادارے نے خود بھی نہیں کی، لیکن ان کے تمام ڈاکٹر صاحبان کو لائسنس دے دیا جاتا ہے اور ہمارے 150 بندے پینڈنگ میں جا رہے ہیں. یہ میں آج کی آپ کو بات بتاؤں. تو یہ تھوڑا حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ایم ایس ایم ڈی کے پیچھے، سب سے بڑے پروڈکشن ہاؤسز آپ لوگوں کے پاس ہیں، اور آپ کے ڈاکٹر آگے جا کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اور کن کی طرف سے نہیں ہو رہا؟ پنجاب کے اپنے امپلائیز کی طرف سے. دیگر تنظیموں نے جیسے وائی ڈی اے پی ہے ہماری، یا ڈاکٹر سلمان کاظمی کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، ریٹ پٹیشنز میں بھی گئے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے کچھ کیا جائے. ہم باقاعدہ گئے، ہم کرا کے آگے الحمدللہ جتنے 2 ملکوں میں 3 میں کر سکتے تھے ہم نے کیا. انشاءاللہ ہم اور بھی کریں گے. ظاہر بات ہے ہم مل جل کے اپنے فائنینسز اکٹھے کرتے ہیں، یہ چیز اتنا آسان نہیں ہے. گورنمنٹ اگر ہمیں سپورٹ کرتی تو شاید اور بات. یہ سعودی اور یو اے کا وزٹ بھی ہم نے اپنی یعنی پرسنل کیپیسٹی میں سارا کچھ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے فیصلے موجود ہیں، سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن ول موجود نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے کچھ کیا جائے. اب ایک وہی افسر ہے جو ایک یونیورسٹی چلا رہا ہے، وہ یونیورسٹی کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے اوپر کچھ نہیں کر رہا، جو کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے اور سب کو پتہ کہ یہ کھلا ہوا راز ہے. لیکن باقی سارے کام ٹھیک ہیں اور ہر چیز اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم ڈیٹوریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی وہی بات ہے جو ہم دوبارہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل چل رہے ہیں. دوسرا ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں میڈم مریم نواز سے کہ پنجاب یونیورسٹی کی جو میڈیکل فیکلٹی ہے اس کو بحال کیا جائے.
عجیب بات ہے کہ جو پائنیئر یونیورسٹی ہے کامن ویلتھ کی، پائنیئر یونیورسٹی جس نے MSMD اسٹارٹ کیا تھا، جس نے CPS بھی بنایا تھا، جس یونیورسٹی کی فیکلٹی نے CPS بھی 1962 میں بنایا تھا، جس کے 20 بندوں نے 20 پروفیسر تھے اور 17 جو ہیں وہ رائل کالج کے اور امریکن بورڈ تھے، اس کو بند کر دیا آپ نے. اور اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بھاگلپور. ہم درخواست کرتے ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے اوپر سارے کام، ساری ڈپارٹمنٹل ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں. کائنڈلی ان کو میڈیکل کالج کے بھی وہ معاملات پورے کیے جائیں اور ان کے پوسٹ گریجویٹ سیکشن بھی دوبارہ بحال کیا جائے. پنجاب حکومت کے توسط سے، کیونکہ ظاہری بات ہے وفاق میں اور پنجاب میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور بے شک ہر بندے کا اپنا ایک نظریاتی ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں کو پولیٹیکل فورم پہ نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن صرف اگر اب ذاتی کیپیسٹی میں بات کروں تو مجھے ان کا یہ ایجنڈا اس لیے ٹھیک لگا کیونکہ میری ڈگری کے لیے ان کے جو اصول اور قواعد تھے وہ پرو ایکٹیو تھے. تو ان کے توسط سے میں وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل انٹر یونیورسٹی بورڈ بننا چاہیے. یہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. لوگ باہر ہنس رہے ہیں ہم پہ، تو خدا را یہ والے جو بھی مشورے دے رہے ہیں پلیز ہم سے پہلے بات کر لیں. ہم نے 12-14 سال لگا دیے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ہم لوگوں کو انٹرنیشنل کنسلٹنسیز دے رہے ہیں. تھوڑا سا ہم فری آف کاسٹ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز ہر چیز تیار ہے، پورا فریم ورک تیار ہے. کئی دفعہ میٹنگز ہو چکی ہیں 25-25 30-30 پروفیسرز کی. تو پلیز یہ نیشنل انٹر یونیورسٹی بورڈ کے لیے پنجاب حکومت بھی کوئی ایفرٹ کرے. اور لاسٹلی PMDC نے ابھی 75 سال کی ایج کی لمٹ کی بات کی ہے، وہ ہمیں آج اندازہ ہو رہا ہے، آج اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ اس کی امپلیکیشن الٹیمیٹلی پنجاب کے پبلک سیکٹر پہ بھی آئے گی. اور وہ میرے خیال میں اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں ہوا ہے 75 سال والی بات. باقی UHS کے وائس چانسلر نئے راٹھور صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہم ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کریکولمس کو لے کے ہمارے ڈینٹسٹری کے بڑے پرابلمس ہیں، تو کائنڈلی وہ اس کو دیکھیں. دوسرا حیرانگی کی بات ہے کہ پنجاب کے سرکاری اسپتال اور پرائیویٹ اسپتال ملا کے ڈینٹسٹری کے کتنے BDS کے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جو پارٹ 1 بھی پاس کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایگزام پاس کرتے ہیں، لیکن JCAT میں آتے تو ایک بھی نہیں پاس ہوتا، ایک بھی نہیں بچہ پاس ہوتا. تو اس سے میں اختتام کروں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں ڈاکٹر حسیب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ٹائم دیا ہمیں، اور ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں ان کا جو بھی اوپینین ہے، اور ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں. بلکہ انہیں کی بات نے ہمیں تھوڑا سا وہ انکریج کیا کہ ہمیں اب سامنے آنا چاہیے اور ٹیکنیکلٹی سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر حسیب کو میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیشہ ہماری تمام تنظیموں کے، ہمارے ڈاکٹرز کے ایشوز کے اور مریضوں کے معاملات میں ہمیشہ ہماری آواز بنے. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. وہ مقصد جتنا ڈاکٹرز کے لیے اہم ہے وہ مقصد اتنا ہی مریضوں کے لیے اہم ہے. کیوں؟ ایک لیٹر کو انہوں نے ایز اے کنفیوژن کریٹ کر کے ہمارے ہسپتالوں میں جو ہیلتھ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ان کی اسٹرینتھ کو ہاف کر دیا ہے. اب جو فیب میں جو اب لوگ آ رہے ہیں، اس میں آپ کو بتاتا چلوں، پنجاب میں تمام وارڈوں میں ہمارے چونکہ یونیورسٹی پروگرام کے لوگ انہوں نے پاس ہی نہیں کیے تو وہ اب سسٹم میں بھی نہیں آ رہے. اس کی وجہ سے وارڈوں میں اس ٹائم ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ ہاف رہ جائے گی. وہاں پہ جو آلریڈی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ان ڈاکٹرز کے اوپر وہ اوور برڈن ہوں گے، ساتھ پیشنٹ کیئر کمپرومائز ہوگی. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے وارڈوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آ کے مریض ڈاکٹرز کا سر پھاڑتے ہیں، وہ ان لڑائیوں کی ریشو بڑھے گی. اور یہ ایک جو شب خون مارا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر بار بار پہلے بھی ہم نے آواز بلند کی ہے اور اب آگے بھی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے کہ آپ کے پاس ایک PMDC ایک ریگولیٹری باڈی موجود ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو آپ اچانک بیٹھے رات کی تاریکی میں ایک نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں اور پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں آپ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اب سسٹم میں اپلائی کر سکیں.
اتنے سپر سیچوریٹڈ انوائرمنٹ میں پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس لوگ سسٹم میں موجود نہیں ہیں؟ کیا لوگ سسٹم میں آنے کے لیے پیچھے نہیں ہیں؟ لوگ موجود ہیں، لوگ پاس بھی ہیں، ان کے پاس آپ نے خود ایک ویلیڈیٹی دی ہوئی ہے کہ آپ 3 سال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انڈکشن میں. جب آپ نے 3 سال کے لیے انہیں دیا ہوا ہے ٹائم، خدا را انہیں آپ موقع دیں اور وہ اپلائی کریں. کیوں؟ میں بتاتا چلوں، میں یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال نہیں دوں گا، میں آپ لوگوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ نیورو سرجیکل ڈپارٹمنٹ کی ایک مثال دیتا جاؤں گا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز جو کہ پورے پاکستان سے ٹراما کو ڈیل کرتا ہے، اس میں اب 18 ڈاکٹر فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں، لیکن اس انڈکشن میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں آ رہا وہاں پہ. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر بھی نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ جو 9 لوگ آ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی جنرل سرجری کرنی ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 18 کے 18 لوگ سسٹم میں نہیں آ رہے. ہم یہاں پہ کوئی پولیٹکس نہیں کرنے آئے، ہم کسی قسم کی کوئی ڈویژن کی بات نہیں کرتے. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم میریٹوکریسی کی بات کر رہے ہیں، ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں، ہم مریضوں کی بات کر رہے ہیں. خدا را ان معاملات کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے. کیوں؟ یہ ابھی وقت ہے، یہ جو ٹائم گزرتا جائے گا چیزیں سسٹم ہیلتھ سسٹم کولیپس کرنا شروع ہو جائے گا، یہ ڈپارٹمنٹ کولیپس ہونا شروع ہو جائیں گے، مریضوں کی پیشنٹ کیئر کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے اس کے اوپر آواز بلند کی اور ہم اس کے اوپر رکے ہوئے ہیں اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم اس ایجنڈے کے اوپر پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں. اگر ہمیں ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑا تو ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے. ہم اپنے کیونکہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے ہائی کورٹ کے پہلے بھی ڈیسیجن ہے کہ آپ کسی بھی نوٹیفیکیشن کو ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور آپ ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹ کر کے یہ 400 ڈاکٹرز جو پیچھے بیٹھا ہے، جو انتظار میں بیٹھا ہے، جو میرٹ کے ذریعے آ کے سسٹم میں کام کرے گا، آپ ان کے 5 سال کی ان کی ٹریننگ کو کھا رہے ہیں، آپ ان کے 5 سال کا روزگار کھا رہے ہیں. خدا را یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس میں اگر کچھ لوگ اپنی انا کا اس کو مسئلہ بناتے ہیں تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا کہ آپ اپنی اناؤں سے باہر رہیں. یہ بات سسٹم کی ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے. آپ اناؤں سے باہر ہیں، آپ اس ہیلتھ سسٹم کو چلنے دیں، آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں. اور ہم نے ہمیشہ پہلے بھی آواز بلند کی ہے، ہم اب بھی آواز بلند کرتے رہیں گے کہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے اس پروگرام کے ساتھ، ان کے جو پہلے پاس گریجویٹس ہیں جنہوں نے ایگزام پاس کیا ہوا ہے، دوبارہ اس نوٹیفیکیشن کو ریوائز کر کے ان کو دوبارہ اپلائی کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ دوبارہ سسٹم کا حصہ بنے. ہم اس اپنے سٹانس کے اوپر یکجا ہیں، متحد ہیں. ہم جو آج یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ بات ہم تمام ڈاکٹر کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم تمام ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تمام ڈاکٹرز کا سٹانس ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس سٹانس کے ساتھ یہ بات ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں. خدا را اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں. یہ مسئلہ کہیں اتنا نہ بڑھ جائے کہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے اور آپ لوگ بعد میں سوچیں کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. بہت شکریہ. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں 100% اس کو انڈورس کرتا ہوں جو ڈاکٹر حسیب نے کہا ہے. ساتھ میں لیکن یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جو ٹیکنیکل مشینری ہے، دے آر نائیو اباؤٹ اٹ. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. انہیں ظاہری بات ہے جو ٹیکنیکل ایڈوائس ٹیکنیکل لوگوں سے دی جاتی ہے وہ اسی کو فالو کریں گے. تو بس سیکرٹری صاحب سے اور منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مسائل کھڑے کون کر رہے ہیں. بس یہ بتائیں کہ آپ جے کیٹ کے لیے آئے ہیں، جے کیٹ کے جو پیسے آتے ہیں یہ سارے ڈی سی صاحبان اور پروفیسر 40 اور 60 کی ریشو آپس میں ہوتی ہے کہ 60% گورنمنٹ کے جو وہاں فائز ہیں پروفیسر ہیں ان میں تقسیم ہوگا، 40% گورنمنٹ ہو جائے گا. یہ سارا پیسہ خود ہی کھا جاتے ہیں اپنے جو ان کے چند لوگ شامل ہیں. اور یہ اسی لیے بات پہلے 4 ٹائم ہوتا تھا، اب اپنے اب 1 ٹائم کے لیے. اس کے اوپر کوئی آپ لوگ احتجاج کرتے یا میڈیا کو بتاتے نہیں آپ لوگ کہ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور جتنی یونیورسٹی ہے اس میں سب بی سی صاحبان ریٹائر لوگ لگائے ہیں، وہ صرف اپنی نوکری کا ہے، وہ اس لیے کوئی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یا جو ہو رہا ہے وہ ہم اسے اوکے کرتے ہیں. اس میں ذرا جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جے کیٹ کی تو فیس ہی بہت کم ہے.
دوسری بات یہ تو ہمارے لیے ابھی مجھے آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیسے ڈائریکٹلی کنگ ایڈورڈ کی کسی ٹریجری میں چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ شاید گورنمنٹ کے پاس جانے چاہیے تھے, لیکن اگر چلے جا رہے ہیں تو میں اس چیز کو شاید رد کروں گا معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ سرکاری پیسے کو کھانا, کوئی نہ کوئی میکینزمز اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی وہ بالکل سچ ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا حکومت ایسے کر رہی ہے, تو میرے نزدیک پچھلے 12-13 سال کا جو تجربہ میں نے حاصل کیا نیشنلی انٹرنیشنلی, حکومت اگر آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت کو نہیں پتہ کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. نیچے وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ, میں ان کا نام ادب کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں, میں نہیں لینا چاہتا. تو مسئلہ یہ, اور ہم ان کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں خود کہہ چکا ہوں, ہمارے صدر کہہ چکے ہیں کہ پلیز خدا را آپ بیٹھیں, چیزوں کو اسٹریم لائن کریں, ایک دوسرے کو اگمینڈ کر کے چلیں. باہر بھی جہاں پہ آپ کمزور ہیں, جیسے کینیڈا والی سائڈ پہ یہ کمزوریاں ہیں ان کی, وہاں پہ ہماری ڈگری ایکسیپٹ ہو چکی ہیں الحمدللہ. آپ کو میں آج نئی خبر بھی دے دوں, البرٹا کی جو ریاست ہے انہوں نے ہمیں لکھ دیا یہ الحمدللہ, ہمارے ڈاکٹرز MSMD وہاں پہ بھی جائیں گے اب انشاءاللہ. تو ہم وہاں پہ ان کو اگمینڈ کر سکتے, جیسے کہ ہم MOU سائن کریں, ہم ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ نے FCPS کیا, ہم آپ کو آنری MSMD ایشو کر دیتے ہیں, ہم نے MSMD کر لیا, آپ ہمیں FCPS ایشو کر لیں. لیکن یہ مسئلہ اب حل ہونا چاہیے, بہت عرصہ گزر گیا. اور اگر ایک ہمارا نیشنل ایسٹ اس کے اندر مسائل پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں, تو مینس کہ کوئی ان کا کوئی پھر اپنا انٹرنل ایشو ہے جس کو جو نئے ہمارے ہم YDA کے ساتھ اٹھائیں گے اس کو, کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور CPSP کی باغ دوڑ سنبھالیں. یہ میں کہ نئی باتیں منتخب ہوئی ہے جی, یہ وزیر صحت کے ساتھ آپ مذاکرات ہوئے اس بارے میں, جی خواجہ صاحب کے علم تک یہ بات آ چکی ہے, لیکن ابھی وہ ڈیلیبریشن کے پروسیس میں ہے. اور خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں کے لیے بہت ایفرٹ کیا. میں پرسنلی ذاتی طور پہ اس چیز کا گواہ ہوں. میں آپ کو عرض کروں نا, جس طرح میں پہلے بتا رہا ہوں, MSMD کے حوالے سے ہمیں حکومت سے کوئی شکایت نہیں, جس کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں, مسئلہ نیچے ہے. باقی میں چاہوں گا ڈاکٹر حسیب بھی اس دونوں سوالوں کے حوالے سے رسپانس. میں اس میں بتاتا چلوں, لیکن ہم خود ابھی بھی ایگزامینیشن خود بھی دے رہے ہیں ایگزامس. کنگ ایڈورڈ نے ابھی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ 4800 پنجاب سے کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا اس کے لیے, اور اس میں سے جو انفارچونیٹ جو پاسنگ ریشو رہی ہے وہ بلو 3% رہی ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈینٹسٹری کی اسپیشلائزیشن تھی اس میں ہمارے پاس پنجاب پورے میں سے ایک بچہ بھی پاس نہیں ہوا. یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا پنجاب, اور ہمارا جو ہیلتھ کے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ماشاءاللہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ہیں, چاہے وہ برطانیہ کے ہیں, چاہے کسی بھی ملک کے ایگزامز ہیں, اور ان میں ہمیشہ نمایاں رہے ہیں. اور ینگ ڈاکٹرز نے ہمیشہ ماشاءاللہ بہت کام بھی کیا ہے اس کے لیے, اور ابھی بھی وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں, ان کا سسٹم کا حصہ ہیں, بلکہ ان کے سسٹم کی پالیسی میکر بھی ہیں. تو کیا کنگ ایڈورڈ ایک ایسی یونیورسٹی بن گئی ہے کہ اس نے ایک اعادہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں سے لوگوں کو پاس ہی نہیں کرنا؟ کیا ہمارے ڈاکٹرز نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ یہ بات نا, یہ بڑی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, اور بڑا ہمیں اس بات کے اوپر بڑی چیزیں, اور ہمیں بڑی ریزرویشن ہے کہ آپ نے فیسیں لی ہیں, آپ بچے آپ کو فیسیں دیتے ہیں, آپ کو اس فیس کو حلال بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو ایک ڈیفیکلٹی انڈیکس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا پیپر ایک بنانا چاہیے کہ جو اپ ٹو مارک ہو, جس کے اوپر بچے پاس ہوں, یا جو بچے جس کے لیے کوالیفائڈ کر سکیں. ایک ایسا پیپر نہیں ہونا چاہیے جس میں جان بوجھ کے آپ نے بچوں کو فیل کرنا ہو. یہ پالیسی جو ہے, یہ ایک سوچ جو ہے نا, اس سوچ کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. ہم نے متعدد بار یہ مطالبہ کہ ہم تو آج کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کریں, آپ ان پیپرز کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کریں, آپ چیزیں حقائق سب کے سامنے لے کے ہیں, آپ میڈیا کے سامنے لے کے ہیں, ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی کے سامنے لے کے ہیں. کیوں؟ ہمیں اس بات کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو 5000 ڈاکٹر اپیئر ہوا ہے, تو الحمدللہ وہ سارے ڈاکٹرز وہ ہیں جنہوں نے MBBS کی ہے, جنہوں نے اس کے بعد اپنی ہوش اپ کی ہے, اس کے بعد وہ لوگ جو MSMD میں اپیئر ہیں, وہ لوگ ان کے باہر کے ایگزام پاس ہیں, پلیب پاس ہیں, ان کے اسٹیپس پاس ہیں, ان لوگوں کے باقی ایگزام, یہاں کے لوکل ایگزام پاس ہیں, FCPS کے ایگزام پاس ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے ڈیفیکلٹی انڈیکس کس لیول پہ لے کے گئے ہیں کہ یہاں کے آپ کے پروگرام کے لوگ فیل ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جگ ہنسائی یہ ہے کہ آپ کی پیڈ سلاٹس خالی جا رہی ہیں,
خدارہ اس بات کو دیکھیں کہ آپ ایک 400 خاندانوں کا روزگار جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، اور آپ لوگ، اور یہ جو سسٹم ہوا ہے، ہم ایک تو تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہمارا یہ مطالبہ ہے، دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان سیٹس کو خالی نہ جانے دیا جائے. جو لوگ پاس ہیں، جو آپ لوگوں کے آلریڈی نوٹیفائڈ ہیں کہ 3 سال کے لیے وہ ویلڈ ہیں، ان کو موقع دیا جائے اور وہ لوگ سسٹم میں اپلائی کریں اور وہ آئیں. اس سسٹم کو بھی بہتر کریں، اس کے ایگزامینیشن سسٹم کو بھی بہتر کریں، چونکہ فیسیں بڑھا دی گئی ہیں. لوگوں کو بچے فیسیں بہت ہیوی فیسیں پیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کو انوائرمنٹ، ایون بیٹھنے کا انوائرمنٹ جو ہے نا ان کو تھرڈ کلاس دیا جاتا ہے. ان کو ایک پانی کی بوٹل تک نہیں پرووائڈ کرتی یونیورسٹی. میں یہ بتاتے چلوں کہ جب آپ فیسیں ہزاروں میں لے رہے ہیں، آپ ایسے ہالز میں ان سے پیپر لیتے ہو جہاں نہ اے سی ہوتے ہیں، جہاں پہ نہ ہیٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ بچے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. بات یہ ہے کہ آپ ہم سے پیسے لیں بہت اپر کلاس کے اور آپ ہمیں انوائرمنٹ دیں، تھرڈ کلاس انوائرمنٹ دیں. اس چیز کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور یہ چیزیں بہتر کریں یہ لوگ. اچھا، اس میں میں ایک چیز، میں سوری معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے اس کی ایک تھرڈ پارٹی انکوائری کرانے کی کوشش کی تھی جے کیٹ کے رزلٹ کی. اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کرون بیکس انڈیکس. ہم لکھ کے بھی آپ کو دیں گے اس کو. تو وہ جے کیٹ کا، جب کامن جے کیٹ کا زمانہ تھا، اس وقت 0.9 تھا. دس از ویری ہائی اینڈ ڈیفیکلٹ، جبکہ پارٹ 1 کا ایسے نہیں ہے. نتیجہ آپ دیکھ لیں، رزلٹ جب آتے تو ان کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں گے کہ کتنے لوگ پاس ہو رہے ہیں جے کیٹ میں کتنے. ایک سیکنڈلی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے یو ایس ایم ایل ای کے اندر یا اور کوئی بڑا امتحان ہے، اس میں پرسنٹائل بیس رزلٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. جیسے سی پی ایس میں بھی ہوتا ہے کہ 40% غالباً شاید انہوں نے کرنا ہوتا ہے پرسنٹائل کو رکھ کے. تو مطلب یہ سارے اچھے اصول کیوں نہیں آپٹ ہو رہے جو انٹرنیشنل ہیں؟ تو کائنڈلی اس چیز کو اچھا، میں اس میں نا میں ایک بات آپ میڈیا کے بعد اچھا لاسٹلی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یو ایچ ایس جو ہے نا، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، وہ آپ کو پتہ سب سے بڑی ہے. اس کے 72 ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر انکوائریز کی ہیں اور ہم نے پورا چاک ڈاؤن کیا ہے ان پروفیسر صاحبان کو جو کہ سسٹم کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ راٹھور صاحب کائنڈلی جو پرانی ریفارمز کمیٹیز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں. جو ڈلیور کر رہی تھیں، جو ڈلیور نہیں کر رہی تھی، بہت اچھی بات ہے ان کو چینج کریں، لیکن کم از کم ان میں سے ایسے ایلیمنٹس نکالیں اور ایسے ایگزامینرز نکالیں. جیسے اب مجھے کوئی اس میں شرم نہیں کہنے بھی کہ ہم اپنی انکوائری کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایسوسیشن کے فورم سے جس اپنے بہاف پہ بات کریں کہ پروفیسر ڈاکٹر ذاکر سیال صاحب کو سسٹم میں نہیں رہنے دینا چاہیے. ان کی ریپیوٹ کسی بھی طرف ٹھیک نہیں ہے ایگزام کنڈکٹ کرنے کے والے سے، چاہے وہ سی پی ایس پی کی طرف ہو چاہے یونیورسٹی کی طرف ہو. تو یہ ہماری لاسٹ سبمیشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کرتے ہیں؟ اچھا، میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چلوں کہ یہ بات حکومت کے لیے بھی بڑی الارمنگ ہے کہ آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں، کیا یونیورسٹیز کے اسٹینڈرڈ یہ ہو گئے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کے ایگزام سے آئے ہوئے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اور سیٹیں پیڈ آپ کی خالی جا رہی ہیں. حکومت کو خود سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. دوسرا میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ہمیشہ سسٹم میں اپنے تمام بھائیوں کی اور تمام لوگوں کی بات کی ہے اور میریٹوکریسی کی بات کی ہے. تو نچلے لیول کے اوپر اگر کوئی سوچتا ہے کہ کسی قسم کی ہم کوئی ڈویژن کریٹ کریں گے اور آپس میں ڈاکٹرز کو ہم ان کو آپس میں لڑا لیں گے اور چیزیں اس طریقے سے ہو جائیں گی، تو چیزیں اس طرح سے نہیں ہوں گی. تمام لوگ، تمام ڈاکٹرز متحد ہیں. تمام کی ایک ہی بات ہے کہ میریٹوکریسی ہونی چاہیے، سسٹم بہتر ہونا چاہیے، سہولیات انہیں ملنی چاہیے جو ان کا حق ہے اور جو ان کا رائٹ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کو ساروں کو. تھینک یو ویری مچ. جی جی پلیز جی پلیز پوچھیے. جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی جی
جلدی سے کوئی کام میں آپ کو سٹی کے پاس چلا گیا سٹی صاحب جسٹ میں سٹی صاحب نے مجھے اور 1 گرام 15 days کے واسطے اور منڈی 1 گرام 15 days پرائز کریں گے آپ ضائع کر سکتے ہیں ان کا خدا کو یاد کہاں سے بڑھے شکل بڑے بڑی قسم کے جب ہو گئے آپ یہ اسی سے ہم تقریباً 14,500 ہیں. ہماری فیڈریٹی کا سائز 14,500 ہے اس وقت PMDC کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 14,500 اور ہمارے ساتھ جو رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً 7,500 ہیں. آپ دیکھیں ہم اس وقت پوسٹ گریجویٹ پرویو میں بات کر رہے ہیں, ہم MBBS کی بات, اور آپ جو وہ میڈیکل کالجز کی بات کریں اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ PMDC کے جو زیادہ تر پالیسی ساز ہیں وہ کون ہیں, ان سے یہ سوال کرنا بنتا ہے. اس میں میں آپ کے سوال کا تھوڑا سا جواب دیتا چلوں. آپ جو بات کر رہے ہیں ہماری دیکھیں ریگولیٹری باڈی کی ابھی ہم نے بات کی, جیسے PMDC ہے یا HEC ہے, جیسے کہ یونیورسٹی پروگرام میں HEC کا بھی بڑا رول ہے. HEC بھی معاملات بڑے ریگولیٹری کرتی ہے. ان کا بدقسمتی سے ہمارے جو ریگولیٹر ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ ایک پروگرام کر لیتا ہے, جا کے پروگرام کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے ایگزٹ کے اوپر ہم بیریئر لگائیں, اور جب وہ ایگزٹ کے اوپر بیریئر لگاتے ہیں وہ مسئلے کا سلوشن نہیں ہوتا. آپ کسی بھی بندے کو, کسی بھی شخص کو سسٹم میں انٹر ہونے کے اوپر آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگا سکتے ہیں, آپ اس کو پہ چیک پوائنٹس لگا سکتے ہیں, آپ یہ چیزیں ریگولیٹری میں آ سکتی ہیں. اور یہ بات ہم نے متعدد بار پہلے بھی کی, اب بھی کی, کہ جو باہر کے جو یونیورسٹیز ہیں یا اندر کے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز یا ڈفرینٹ جو بھی انسٹیٹیوشن ہیں, انہوں نے NRE ٹائپ یہ ایک ایگزام بعد میں انہوں نے رکھ لیا ان بچوں کے لیے, جو بعد میں بڑے مسائل کا بھی سبب بنا. تو ہم نے انہیں یہ بات کی کہ آپ سسٹم کے سٹارٹ میں جب آپ کسی کو ایک بچے کو ایڈمیشن مل رہا ہوتا ہے, آپ انسٹیٹیوشن کے لیے اور اس بچے کے لیے یہ ریگولیٹر رکھیں تاکہ چیزیں آپ آگے اسٹریم لائن لے کے چلیں. مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ اگلی ٹیم آ گئی.